زندگی وہ ہے جس میں بندگی ہے۔ زندگی وہ ہے جس میں بندگی ہے، اور بندگی وہ ہے جس میں زندگی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و عطا سے ایک بار ہم اور آپ پھر سے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد شاہ اولیاء میں حاضر ہیں۔ میری آپ کے درمیان حاضری اس مسجد میں پہلی مرتبہ ہے، لیکن میرا چہرہ آپ لوگوں کے بیچ بھلے ہی نیا ہو لیکن نسبت بڑی پرانی ہے۔ ہم نسبتوں کے ماننے والے لوگ ہیں، چہرے تو آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ آج کے دن پیاروں، مسلمانوں سے زیادہ میری باتوں کو جی لگا کے سنیے گا، اور میں یہ امید کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں توفیق عطا فرمائے کہ میری کی ہوئی ایک ایک باتوں پہ عمل بھی ہو۔ جمعہ کے دن کیا حال ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ مسجدوں کے لیے وقت سے پہلے چل پڑتے ہیں، اذان بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے مسجد میں، اور ہونا بھی چاہیے۔ مسجد کے اندر جگہ نہیں، مسجد کے باہر بھی پوری جگہ فل ہو جاتی ہے، اور نماز جمعہ کے بعد نماز عصر میں 2-3 صفحی رہ جاتی۔ اغیار کی نظر سب سے زیادہ مسلمانوں کی مسجدوں پہ جمعہ کے دن رہتی ہے۔ وہ اغیار میں یہودی ہوں، نصارہ ہوں، کفار و مشرکین ہوں، ان کی نظر و توجہ رہتی ہے کہ کہیں جمعہ والی بھیڑ عصر میں تو نہیں آ گئی، مغرب میں تو نہیں آ گئی، عشاء میں تو نہیں آ گئی، فجر میں تو نہیں آ گئی۔ چونکہ ان کے عالموں نے، دانشوروں نے یہ بات ان کے بیچ بہت پہلے سے عام کی ہے کہ جس دن مسلمانوں کی مسجدوں میں جمعہ کے دن والی بھیڑ 5 وقت آنے لگی، پوری دنیا پہ ان کا راج ہو جائے گا۔ مسلمانوں، آج ہماری خستہ حالی، ہماری ذب و حالی کی وجہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی سرکار نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہاں گئے وہ مسلمانوں کے جذبات؟ کہاں چلے گئے وہ مصمم ارادے؟ کہاں چلا گیا دل کا وہ ارادہ؟ کہاں چلی گئی ایک دوسرے سے وہ محبت کہ اگر مشرق کے ایک مسلمان کے پیر میں، انگوٹھے میں چوٹ لگتی تھی تو بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے مسلمان کے دل میں درد محسوس ہوتا تھا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں مرغ مسلم کھا کے اپنے سگے بھائی کے گھر کے فاقے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم اپنی نسلوں کے ترقی کے چکر میں مال پہ مال جمع کر رہے ہیں، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بینک بیلنس پہ بینک بیلنس کر رہے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کے غریبی پہ ہمیں کوئی ترس نہیں آتا۔ میرے پیاروں، اللہ نے روئے زمین پر ہم پہ جو کرم فرمایا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اگر ہمارے اعمال کے مطابق وہ اپنے انصاف پہ آ جاتا تو ہمیں ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ ہماری حیثیت اس کا ایک دانہ کھانے کی نہیں، اس کا ایک قطرہ پانی پینے کی نہیں، لیکن آج اگر ہمارے اوپر ان حالات میں بھی، تمام جرم کے بعد بھی، غفلتوں کے بعد بھی، کمیوں کے بعد بھی
سستیوں کے بعد بھی، ناانصافیوں کے باوجود بھی، دنیا داری کے باوجود بھی اگر اللہ کھلا رہا ہے، جلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، لوگوں کے بیچ عزت دے رہا ہے، تو یہ تمہارا کمال نہیں، صرف کمال مصطفیٰ ہے۔ یہ امت مصطفیٰ میں ہو تو محبوب کی امت ہونے کا یہ شرف ملا ہے کہ اللہ تمام جرموں کے باوجود بھی بندوں پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ تم سے کہیں کم آج کا مسلمان جن جرائم کو انجام دے رہا ہے، جن غفلتوں اور سستیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہے، اس سے کچھ کم موسیٰ علیہ السلام کی اور نبیوں کی امت نے کیا تو اللہ نے آسمان سے انگاروں اور پتھروں کی بارش فرما دی۔ لیکن آج مسلمان کا یہ المیہ ہے، اتنی شاندار امت، اتنے بلند مقام والی امت، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر حضور کا قدم پڑتے ہی جس امت کے غم میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہو، حضور معراج پہ جا رہے ہوں تو وہاں بھی امت کے لیے رو رہے ہوں، اور حشر میں بھی سر سجدے میں رکھ کے امت کے لیے رو رہے ہوں، وہ امت جس کے نبی نے اس امت کی ساری عمر اور حشر کے میدان میں بھی، شب معراج میں بھی امت کا معاملے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری فرمائی، وہ امت اتنی غفلتوں کا شکار ہے۔ میرے پیاروں، آپ کو تو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اغیار کی نظر جمعے کے دن مسجدوں میں کیوں ہوتی ہے، تاکہ تمہارا اتحاد پانچوں وقت کی نماز میں نہ ہونے پائے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر یہ شاہ اولیاء مسجد میں جتنی بھی تعداد، میں نے تو الحمدللہ شب برات میری آپ کے ملک میں گزری، اور میں حضرت کی بارگاہ میں جو آستانہ ہے حاضری کے لیے آیا تھا، میں نے بھیڑ دیکھا، ماشاءاللہ باہر بھی پوری بھری تھی، اور حضرت مولانا صابر صاحب کا خطاب چل رہا تھا، تو بھیڑ یقیناً اس دن ہو یا جمعہ کے دن ہو اللہ کی محبت میں آ رہی ہے، لیکن میرے پیاروں، نماز تو وہ غذا ہے جو تمہارے ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے، ایمان روح کو ستھرا کرتی ہے۔ اگر یہ پانچوں وقت مسجد میں ہماری یہی تعداد ہو، اتنے مسلمان مسجد میں آئیں گے، اتنے مسلمان فجر میں پڑھ کے نکلیں گے، ظہر میں آئیں گے، عصر میں آئیں گے، مغرب میں آئیں گے، عشاء میں آئیں گے، زمانہ جان جائے گا مسلمان جاگ چکا ہے، دین اسلام پر مستقل مزاجی کے ساتھ چل پڑا ہے۔ میرے پیاروں، یہ خستہ حالی کو ہم خود دور کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے دل میں اولاد کے لیے کتنی ممتا ہوتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے ماں۔ ماں وہ ذات ہے کہ جو بچے کو اپنے منہ کا لقمہ بھی دے کر خوش ہوتی ہے۔ ماں وہ ذات ہے کہ جو گیلے میں سو کے بچے کو سوکھے میں سلا کے خوش ہوتی ہے۔ ماں سے اگر موت کے وقت بھی فرشتے پوچھیں بتا تیری کیا خواہش ہے، کوئی اور ہو تو فرشتوں سے کہہ دے مجھے اور زندگی کی مہلت عطا ہو جائے، وہ ماں ہے ماں کہ اگر موت کے وقت بھی فرشتے پوچھیں بتاؤ کیا خواہش ہے تو اپنے اولاد کی کامیابی کی دعا مانگ لے گی۔ یہ ماں ہے جس کے دل میں اپنی اولاد کی اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے، اتنی فکر ہے کہ بچے کو کنکری لگ جائے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندوں یہ ایک ماں کی محبت ہے، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اللہ اپنے ہر بندے پہ اتنا ہی وزن اور بوجھ ڈالتا ہے جتنے بندے کی کیپیسٹی برداشت کی ہے۔ مسلمانوں، ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا غفار ہے، پوری زندگی گناہ کرنے والا ایک شخص
زندگی کے کسی عمر کے کسی سال اور کسی مہینے اور کسی دن کسی پل اپنی خامیوں اپنے جرم کا اعتراف کر کے اگر اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا کے سوئی کے نوک کے برابر بھی خوف الہی میں اشک اس کی آنکھوں کے کسی بال کو بھگو دیا، نادم ہو گیا، تو اللہ اس کی ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ صادق ہو اور آخر ہو۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ محبوب کی امت کے لوگوں پر قدم قدم اپنے کرم کی بارش کرتا ہے۔ آج مسلمان شور ڈالتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑے پریشان ہیں۔ اے مسلمانوں، آج کے 100 سال پہلے والے مسلمانوں کی زندگی کو یاد کرو، وہ کبھی نہ کہتے تھے کہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ سوکھی روٹی کھا کے، پانی پی کر، کپڑے پیوند والے پہن کر، پھٹے سلے ہوئے جوتے پہن کر زباں پہ ہر وقت شکر الہی کی گیت گایا کرتے تھے۔ آج تمہارے لیے مسجدوں میں عالی شان انتظام ہے، ایئر کنڈیشن مسجدیں ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اچھے انتظام گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کے ہے، تو تم شور ڈالتے ہو کہ تمہیں بڑی پریشانی ہے، ٹھنڈک میں وضو کیسے کریں، گرمی میں مسجد میں نماز کیسے پڑھے۔ آج تو ساری سہولتیں ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ جن کی پیشانیوں سے نماز کے بعد شہر کے لوگ پتہ کرتے تھے کہ آج بارش ہوئی ہے، کہ جب مسجد سے نکلتے تھے تو پیشانیوں پہ مٹی لگی رہتی تھی، یعنی کہ چھت ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ برستے ہوئے پانی کو روک سکے، وہ پانی نیچے مسجد میں آتا تھا، ان کی مٹی سے پیشانیوں پہ نشان پڑ جاتے تھے۔ آج مسلمانوں کے لیے ساری سہولتیں ہیں، اور یاد رکھو مسلمانوں، جتنی محنت اور ذمہ داری آپ اپنے زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے، اپنے گھر کے لیے اٹھاتے ہیں، بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے، سبزی والے کے وہاں سے سبزی لانا ہے تو لانا ہے، درزی کے وہاں جانا ہے تو جانا ہے، اپنے کام پہ، تجارت گاہ پر، دکان پر، جاب پر جانا ہے تو جانا ہے۔ بھوک لگ گئی تو اڑتے ہوئے ایروپلین میں بھی کھانا منگا کے کھانا ہے۔ کوئی بھی ضرورت آپ کی رکتی نہیں ہے سوائے عبادات کے، سوائے ساری کوتاہی اور بہانے کس چیز میں ہے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی ذمہ داری آپ اپنے گھریلو اور دنیاوی زندگی کے لیے نبھا رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم مسلمان اس کی آدھی ذمہ داری اگر اپنے آخرت کے لیے نبھانے لگے تو زندگی میں ہی ولی بن جائے۔ جس فکر کے ساتھ وہ دنیا کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہل اللہ، یہ اولیاء اللہ جو اپنی مزاروں میں ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ 80% لوگ، بہت سارے اولیاء کاملین ہیں جن کی زندگی سے آشنا بھی نہیں، نام بھی نہیں سنا، بس روزہ دیکھ لیں کہ کسی بزرگ کا ہے، ہر شخص ہاتھ باندھے ان کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، حضور آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم پہ کرم فرما دیں، ہماری سفارش۔ کیوں؟ کیا اختیار اور کیا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ کسی کو نہیں بلاتے، سب خود بخود ان کے در پہ آتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی بیوی بچے نہیں کیے، انہوں نے ساری زندگی تجارت کمپنی نہیں کیا ہے، انہوں نے ساری زندگی دنیا نہیں کیا ہے، ان میں ساری زندگی رب کی محبت اور خوف میں گزاری ہے، اطاعت میں گزاری ہے، سنت رسول میں گزاری ہے، راہ شریعت میں گزاری ہے، راہ حق کے مسافر رہے ہیں۔ تو جب ان کا رب ہو گیا تو سب ان کا ہو گیا۔ اب کوئی اس میں غوث اعظم بن کے ابھرا، کوئی اس میں خواجہ اجمیر بن کے ابھرا، کوئی اس میں حضرت داتا صاحب بن کے ابھرا، کوئی اس میں حضرت بابا فرید بن کے ابھرا، کوئی مخدوم سمنہ بن کے ابھرا۔ یہ اولیاء کرام آسمان کے ستاروں کی طرح آج زمین میں جہاں ہیں روشن، ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے، ہمیں وہ چمکتے ہوئے سورج سے روشنی اپنی زندگی کے لیے لینا چاہیے۔
اور مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی کو اس پہ عمل کے لیے لانا چاہیے۔ مسلمانوں، جیو تو ذوق عبادت کی مستیاں لے کر، مرو تو جام شہادت کی سرخیاں لے کر۔ ہمیں اور آپ کو آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کتنے لوگوں کو حاضر ہونا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ سبھی کو حاضر ہونا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لے کے آئے ہو، تو کیا کہو گے؟ بیوی کی محبت لے کے آیا ہوں، بچوں کی پرورش لے کے آیا ہوں، فکر دنیا لے کر آیا ہوں۔ ارے پیاروں، اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، حضور نے جو طریقہ زندگی کا بتایا ہے وہ سلیقہ لے کے چلو۔ یہ بزرگان دین سے جو محبت کرتے ہو ان کی زندگی پہ عمل لے کے چلو۔ آپ یاد رکھیں، آپ کا اقتدار مختصر ہے۔ آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں، ایک مکان کے مالک ہو سکتے ہیں، 10-20 نوکر چاکر کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، کچھ زمینوں کے، کچھ جائیداد کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے سامنے ان بادشاہوں کی زندگی بھی گزری ہے جو نمونہ ہے۔ آج بڑے بڑے قلعے اور محلات اور مینار اور کیسی کیسی عمارتیں بنا کر اپنی قبروں میں رو رہے ہیں کہ او دنیا والوں، تم دولت کے نشے میں چور، دنیا کی ذمہ داریوں میں چور، رب کو بھولے ہوئے ہو، محبوب کی سنتوں سے دور ہو۔ دیکھو ہمیں آج، ہم سے بڑا قبر میں کوئی غریب نہیں۔ ہم تو اپنی زندگی کے وہ سکہ باز، وہ دولت مند تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے قلعے بنا لیے، محل بنا لیے، عمارتیں بنا لی، حویلی بنا لی، کوٹھی بنا لی، جائیداد۔ ہماری تو کئی ملکوں میں حکومتیں تھی، ایک ملک فتح کر کے دوسرے ملک پہ نظر رکھتے تھے، رعایا تھی، حکومت تھی، تخت تھا، تاج تھا۔ آج تو قبر میں ہماری کھوپڑیوں سے بال بھی جھڑ گئے ہیں، ہماری آنکھوں سے گودے بھی بہہ گئے ہیں، ہماری ہڈیاں جوڑ جوڑ سے الگ ہو گئی ہیں، ہمارے پیٹ پھٹ چکے ہیں، ہمارے جسم کیڑوں کی غذا بن گئی ہیں۔ آج ہم اپنی کوتاہیوں پہ رو رہے ہیں، آج ہم اپنی ان ظاہری بادشاہی پہ تڑپ رہے ہیں۔ اے دنیا والوں، جو غفلت ہم نے کی ہے وہ تم نہ کرنا خدارا۔ دنیا میں محمد عربی کی امت میں غریب بن کے آنا، لیکن اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار کے آخرت میں امیر بن جانا۔ اور یاد رکھو میرے پیاروں، غریبی مایوسی نہیں، غریبی اعزاز ہے، غریبی فخر ہے، لیکن شرط ہے کہ اس میں قناعت شامل ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غریب میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میں جب جنت میں داخل ہوں گا تو بلال میرے آگے اونٹنی کی نکیل لے کر داخل ہوگا، میرے داہنے بھی غریب، میرے بائیں بھی غریب، اور میری اونٹنی کے پیچھے بھی غریب جنت میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سارے میرے امت کے غریب جنت میں جا چکیں گے تو میرے امت کے امیر 500 سال کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنا؟ 500 سال کے بعد جنت میں امیروں کا نمبر آئے گا۔ تو غریبوں، کیوں شور ڈالتے ہو کہ امت میں جو لوگ امیر ہیں ان کی زندگی بڑی عیش و مستی کی ہے، ہم غریب ہیں اس لیے نہیں۔ حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے، ایک وقت کھاتے تھے، 4 وقت فاقہ کرتے تھے، وہ تو مالک و مختار کے ساتھ تھے، وہ تو مالک و مختار دونوں عالم کے سردار کے ساتھ تھے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں عالم کی ہے نعمت ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور حکم دے دیتے تو جنت کی نعمتیں زمین پہ بچ جاتی، حضور اشارہ فرما دیتے تو سونے کے پہاڑ سارے کے سارے حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ لیکن میرے رسول نے اپنی سادگی والی زندگی گزارا تاکہ میرے امت کے لوگوں کو ایک نمونہ مل جائے، میری امت کے لوگوں کو ایک طریقہ مل جائے۔ میرے پیاروں، دین اسلام کی عظمت کو سلام کیجئے کہ آپ کسی ایک آدمی کو 100 روپے دیجئے، 10 سال بعد یا 20 سال کے بعد جب چاہیے اس سے حساب لے لیجئے، بڑے مختصر سے وقت میں وہ حساب دے کے چلا جائے گا۔
کہ آپ نے 100 روپیہ دیا، میں نے یہاں خرچ کیا اور اتنا بچا ہے. اور کسی کو 10 لاکھ دے دیجئے اور 10 مہینے کے بعد اس سے سوال کیجئے، اے سی میں بٹھا کے پنکھا چلا کے ٹھنڈا پانی پلا کے بتاؤ 10 لاکھ کہاں کہاں خرچ کیا، تو گھنٹوں اس کو سوچنے میں لگ جائے گا. اللہ نے جسے بے حساب مال و دولت دیا ہے، اس پہ فخر کر کے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خوف پیدا کرو کہ اللہ نے جس طرح دیا ہے اس سے سخت طریقے سے حساب بھی لے گا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے پاور کی فری ہے. جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہے ان چیزوں کا اللہ حساب لے گا. کب؟ زمین تانبے کی بنا کے اس پہ کھڑا کر کے 1.25 نیزے پہ سورج کر کے بھیجے کھول رہے ہوں گے، زبانیں لمبی نکل رہی ہوں گی، اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور اللہ پوچھے گا جوانی کہاں گزاری بتا؟ چوراہوں پہ دوسرے کی بچیوں کو دیکھنے میں گزاری ہے کہ جوئے کھیلنے میں گزاری ہے کہ دنیا داری میں گزاری ہے کہ جمعے کے دن بازاروں میں راؤنڈ مارتے ہوئے گزاری ہے کہ جب کامیابی تلاش کر رہا تھا بازاروں میں تب اسی مسجدوں سے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی صدائیں دی جا رہی تھی، لیکن تو کامیابی بازاروں میں ڈھونڈ رہا تھا، کمپنیوں میں ڈھونڈ رہا تھا، نوکریوں میں ڈھونڈ رہا تھا. کامیابی تو مسجدوں سے تقسیم ہو رہی تھی، اللہ کے گھر سے عطا کی جا رہی تھی. تم کامیابی ڈھونڈتے ہو دنیا کی بازاروں میں. آؤ ہر 5 وقت کوئی ایک ویکینسی گورنمنٹ نکالتی ہے، اگر 500 ویکینسی نکلی تو 50,000 لوگ بھیڑ لگا لیتے ہیں فارم بھرنے کے لیے، اس ایگزام میں بیٹھنے کے لیے. آؤ اللہ کے گھر سے دن میں 5 بار حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کون کہلا رہا ہے؟ جو ایک کمپنی کا مالک نہیں ہے، ایک فیکٹری کا مالک نہیں ہے، ایک ملک کی حکومت نہیں چلاتا، 2 ملک کی حکومت نہیں چلاتا، ایک صوبے کی حکومت نہیں چلاتا، وہ ساری کائنات کا پروردگار ہے. سارا اس کو اختیار ہے، اصل اس کا اقتدار ہے. وہ کہہ رہا آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی چاہیے، آؤ میری بارگاہ میں. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھولے بھٹکے بندوں، آؤ لوٹ آؤ. ایسا پوری سمندروں کو دنیا کے اگر شیرے میں ڈبو دیا جائے اور نچوڑا جائے تو ایک بوند بھی اس آیت کی چاشنی کے برابر نہیں ہو سکے. کتنے کرم سے، پیار سے، محبت سے اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا آ جاؤ بندوں، لوٹ آؤ. کہاں مبتلا ہو بازاروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، دنیا کی غفلتوں میں، آؤ. ایک فقیر کو لوگوں نے دیکھا کہ بازار میں شور مچا رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے او دنیا والوں کہاں تم مصروف ہو، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. حقیقت کو پہچانو، شام ہونے کو ہے، زندگی ختم ہونے کو، ہوشیار ہو جاؤ. لوگ کہہ رہے کوئی پاگل دیوانہ ہے، ہٹاؤ چھوڑو، کسٹمر دکانوں پہ اس پہ توجہ دو. کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بندوں کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں. رب تیار ہے لیکن بندہ نوٹ گننے میں مصروف ہے، تیار نہیں. اسی بابے کو لوگوں نے کچھ زمانے کے بعد قبرستان میں دیکھا، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اے اللہ مان جا، اے اللہ مان جا، مان جا. لوگوں نے کہا بابا اب ادھر کیا ہوا؟ یا تو کوئی بھی نہیں، قبر والے ہیں. کہا آج میں بندوں کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں. بندہ تیار ہے، رب ہی نہیں تیار ہے. آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ماننے کا وقت زندگی میں. میرے پیاروں، اللہ اس آیت کریمہ کے ذریعے کتنی محبت سے او بندوں، او میرے محبوب کے دیوانوں، آؤ آ جاؤ، بھولی بھٹکی زندگی سے بیدار ہو. بہت سو چکے، بہت غفلتوں میں پڑ چکے. آؤ اپنے رب کی دہلیز پر جبینوں کو جھکاؤ، لوٹ آؤ، تمہارا رب بخش دے گا، بڑائی کریم ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک ماں کی اولاد غائب ہو جائے تو وہ اشتہار لگا رہی ہے، گم شدہ کی تلاش. جہاں ملے میرا بچہ ایسا ہے، ایسا دکھتا ہے، یہ پہن کے غائب ہوا. نوٹ، اگر بیٹا تم بھی ناراضگی سے گئے ہو تو لوٹ آؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہ کہیں گے. میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. فرمایا لوٹ آؤ بندوں، تمہارا رب تمہیں بخش دے گا، بڑا کریم ہے.
میرے پیاروں غفلتوں میں زندگی نہ گزاریں، ان قریب جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپنا ہو، موت کا فرشتہ ہمارے قریب آنے والا ہے، اور موت ہمارے کان میں جب پیغام سنائے گی رب کا تو کسی سے کہنے کی مہلت نہیں ملے گی کہ ہم جا رہے ہیں۔ کھڑے کھڑے ہوگے تو ایک کرسی پکڑ کے بھی مرنے کی مہلت نہیں، روح جیسے نکلے گی ویسے ہی گر جاؤ گے۔ پیارو، ہمیں اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ صرف ہم گھر بنانے میں مصروف ہوں، دکان میں مصروف ہوں، فیکٹری میں مصروف ہوں، بچہ کرنے میں مصروف۔ زندگی کا اگر زندگی کی مثال دیکھنا ہے تو اولیاء اللہ کی دیکھ لو، صوفیہ مشائخین کی دیکھ لو، ان کے بھی ماں باپ، ان کے بھی بیوی بچے، ان کا بھی زمانہ، ان کے بھی سماج، ان کا بھی خاندان، لیکن انہوں نے سب کے بیچ سب سے قیمتی موتی رضا الہی کی چنا ہے، محبت رسول کی چنا ہے۔ میرے پیاروں، اللہ آپ کو دے بنائیے گھر، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی آپ کا بھائی ایسا نہ ہو کہ جس کے جھوپڑے پانی میں بہتے ہوں۔ ایسی ٹائلز نہ لگاؤ کہ غریب کے وہاں چادر بچھا کے سونے کے لیے نہ ہو۔ کب وہ وقت آئے گا جب ہم ایک امت بنیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے چہروں کو وفاداری مصطفیٰ میں، غلامی مصطفیٰ میں چمکائیں گے کہ حضور کو حشر میں منہ دکھانے کے لائق ہو جائے؟ میرے پیاروں، قارون کا خزانہ ختم ہو جائے گا، موت آ کے رہے گی۔ یاد رکھو، تمہارا اتحاد، اللہ سے فرما برداری، محبوب کی غلامی، بزرگوں کے طریقے پہ تمہارا سفر، پیران اعظام جو مرشدان برحق ہیں ان کی نصیحتوں پہ عمل، یہ تمہاری زندگی کو نکھارنے والی ہے، یہ تمہاری زندگی کو بنانے والی ہے۔ ورنہ یہ اندھے پن میں، نابینا کے مطابق کے برابری میں کہ آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، پیر ہے چل نہیں سکتے، ان تمام نعمتوں کو، ان تمام اعضاء کو اللہ نے صرف اس لیے دیا ہے تاکہ ان آنکھوں سے اچھا دیکھو، تاکہ ان کانوں سے اچھا سنو، تاکہ اس زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، محبوب کی نعت پڑھو، اسی زبان سے ایسے اخلاق کے جملے بولو کہ لوگوں کے دل میں گھر بن جائے، غریبوں کے دل میں سرور آ جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ بیٹھے، ہر غریب سے آپ کہتے تھے کہ اب زندگی ایسی گزارو کہ ہر غریب سر اونچا کر کے چلے، لگے کہ محمد عربی کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اسلام کے فریرے ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں، آج بھی وہ زمانہ پیدا کیجئے کہ جب اغیار دیکھیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے تو انہیں حضور کا زمانہ یاد آوے، صحابہ کرام کی وہ محبت یاد آئے۔ یہ تمہاری جدائی، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے سے دنیا داری کے معاملات میں جھگڑے، کینہ، یہ تمہیں تباہ کرنے والی ہے۔ اگر اللہ نے ایک روٹی دیا ہے تقسیم کر کے کھائیے، اللہ نے لکھپتی بنایا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی غریبی یتیمی پہ ترس کھا کے ان پہ بھی خرچ کیجئے۔ مزاج سے یہ بات نکالیے کہ غریبوں کی مدد صرف زکوٰۃ سے ہوگی۔ زکوٰۃ تو ہمارے مال کا میل ہے، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، دینا ہی ہے، لیکن غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ کو محدود نہ کرو، بلکہ آپ اچھے مال سے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے گھی لگی ہوئی روٹی، دوسرے کے لیے سوکھی روٹی نہیں۔ پیاروں، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اس کی چوکھٹ پہ ہم اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے صرف ایک بار آ کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کو اس کے خوف کے آنسوؤں سے بھگو کے کہہ دو، مولا ہمیں معاف کر دے، جرم جو بھی ہوں اللہ معاف کرے گا، اور تمہاری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیضان کرم کا نور ہے انشاءاللہ اس سے زندگی چمک جائے گی۔ ایک بنو، نیک بنو، متحد بنو۔ یاد رکھنا کہ پیغام خیر دیا تھا ہم نے، اختیار تم کو ہے، لبیک کہو یا نہ کہو، وما علینا الا البلاغ۔